السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم دورہ قرآن کے اندر اپنا 11واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے عذر مت پیش کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہیں سمجھیں گے۔ یقیناً اللہ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ پھر ایسے کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ان 3 آیات کے اندر ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بخیریت واپسی پر اپنے اپنے عذر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے تاکہ آپ کی نظروں میں وفادار بن سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ اپنے عذر لے کے تمہارے پاس آئیں گے، تو تم ان سے کہہ دینا کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اصل حالات سے ہمیں باخبر کر چکا ہے۔ پھر مزید فرمایا اب وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم ہی نہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ مذکورہ آیات میں ان منافقین کا تذکرہ تھا جو مدینہ شہر میں رہائش پذیر تھے، اور کچھ منافق وہ بھی تھے جو کہ خانہ بدوش تھے، یعنی مدینہ کے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے۔ دیہات کے ان باشندوں کو اعراب کہا جاتا ہے، جو کہ اعرابی کی جمع ہے۔ جیسے شہریوں کے اخلاق اور کردار کے مقابلے میں ان کے اخلاق اور کردار میں درستی اور کھردرا پن پایا جاتا ہے، اسی طرح ان میں جو کافر اور منافق تھے وہ کفر و نفاق میں بھی شہریوں سے بہت سخت تھے اور احکام شریعت سے بالکل بے خبر تھے۔ تو اسی وجہ سے ان آیات میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ مثلاً ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا اتقبلون صبیانکم، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں۔ انہوں نے کہا واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت اور شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے، یعنی کہ وہ دل کے سخت ہوتے ہیں۔ اس حدیث کا بھی یہی مقصد ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ شہروں سے دور رہتے ہیں اور ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا، تو جہالت کی وجہ سے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔
اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر ہیں، برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ اب ان آیات کے اندر دو طرح کے منافقین کے کردار بتائے گئے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائیں گے ان سے۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کے اندر تین گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مہاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہجرت کی، اور دوسرے انصار ہیں جو مدینہ کے رہائشی تھے اور انہوں نے ان مہاجرین کو اپنے ساتھ جگہ دی اور ان کی خوب خدمت کی۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو کہ ان دونوں میں سابقون الاولون ہے، یعنی دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی، اور لیکن اس کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک سابقون الاولون وہ ہیں جنہوں نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یعنی تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین اور انصار۔ اور بعض کے نزدیک یہ وہ صحابہ ہیں جو بیت رضوان کے اندر شامل تھے، اور بعض کے نزدیک یہ اہل بدر ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اور کچھ تمہارے گرد و پیش والے دیہاتیوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ مرد اور تمرد کے اصل لغوی معنی ہوتے ہیں نرمی اور سپاٹ ہونا، اور تجرد یعنی اس شاخ کو کہتے ہیں جو بغیر پتے کے ہو، یا وہ گھوڑا جو بغیر بال کے ہو، یا وہ لڑکا جس کے چہرے پہ بال نہ ہو، ان سب کو امرد کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے مردو علی النفاق کا معنی یہ ہوا کہ انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص اور تنہا کر دیا ہے۔ اور پھر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لا تعلموہم، آپ ان کو نہیں جانتے، یعنی ان الفاظ میں بھی واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے، اللہ سے امید ہے ان کی توبہ قبول فرمائے، بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے۔ جرم کا اعتراف کرنے والے مذکورہ صحابہ اکرام اور تمام مسلمانوں کو شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس ذریعے سے مسلمانوں کی تطہیر اور ان کا تزکیہ فرما دیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات انسان کے اخلاق اور کردار کی طہارت اور پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہیں، یعنی جو لوگ صدقہ اور خیرات کرتے رہتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔
آپ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور تم نے ایسے کے پاس ضرور حاضر ہونا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کو جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے تین گروہ تھے۔ ایک تو منافق تھے جو بلا عذر جو ہے بیٹھے رہے اور جھوٹے عذر لا کے پیش کیے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے، اور یہ دو قسم کے لوگ تھے جو بلا عذر رہے تھے، اور دونوں مخلص مسلمان تھے، اس لیے دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ ایک گروہ ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھیوں کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ آئے تو ان 7 صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان کے پاس سے گزر ہوا تو ان کو ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھ کے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ سفر تبوک میں پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس لیے باندھا ہے کہ آپ ان کی معذرت قبول فرما کر انہیں اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں۔ آپ نے فرمایا، میں ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھولنے کا حکم نہ دے دے۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا، اور انہوں نے قبول توبہ کی خوشی میں اپنا مال بھی آپ کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کیا، جسے آپ نے لینے سے انکار کر دیا، جس پر یہ آیت خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً نازل ہوئی۔ چنانچہ آپ نے ان کا مال بھی لے کر صدقہ کر دیا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفرقہ ڈالیں اور ایسے شخص کے قیام کا سامان کریں جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہمارا کوئی ارادہ نہ تھا، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل ہی جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا پھر ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے کو ہی ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بن کر کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، ان پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، تو تم لوگ اپنی اس تجارت پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی ہی کامیابی ہے۔ اور وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے ہیں، اور اللہ کی حدودوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔
اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا تو عبد المطلب کے دین سے پھر جائے گا؟ مرتے وقت یہ کہنے لگو گے؟ تو ابو طالب نے آخری بات یہ کہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا کہ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، بلا شبہ اللہ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ ساعۃ العسرہ سے مراد جنگ تبوک کا سفر ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا کہیں ان کو پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ خلفو کا وہی مطلب ہے جو مرجونہ کا ہے، یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر دیا گیا تھا، اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ 3 صحابہ اکرام تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ۔ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے اور اس سے قبل جو ہے یہ غزوات میں شریک رہے تھے، لیکن کیا ہوا کہ غزوہ تبوک کے اندر یہ شامل نہیں ہو سکے، یعنی اپنی صرف سستی کی وجہ سے، اور بعد میں پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ ایک غلطی تو ہو چکی ہے پیچھے رہنے کی، لیکن اب منافقوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے جھوٹا عذر نہیں پیش کرنا۔ تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے صاف صاف جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ تاہم اس دوران میں آپ نے صحابہ اکرام کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت کرنے سے بھی روک دیا تھا۔ 40 راتوں کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جائیں، چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی۔ مزید 10 دن گزر گئے تو تب جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی، یعنی پورے 50 دن کے بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تکان پہنچی اور جو
بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ و غضب بنا اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام نیک لوگوں میں لکھ دیے گئے۔ یقیناً اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کچھ چھوٹا یا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے کاموں کا اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ لوگ اپنی قوم کو جب وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں، اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ سو جو لوگ ایماندار ہیں، اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں روگ ہے، اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس میں سے ہیں، جن کو تمہاری نقصان دہ بات نہایت گراں گزرتی ہے اور جو تمہاری منفعت کے لیے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکمت والی کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب کو ڈرائے اور جو ایمان لائیں ان کو خوشخبری سنائے، ان کے رب کے پاس ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں، یہی اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے کھولتا ہوا پانی ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاندنی کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیں، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتاتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ہدایت کرے گا نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام السلام علیکم ہوگا، اور ان کی آخری بات تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیتا جس طرح کہ وہ طلب خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کب کا پورا ہو چکا ہوتا۔ جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلائل بھی لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تم کو جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہوتی کہتے ہیں اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع کرتا، کیونکہ اس سے پہلے تو ایک بڑے عرصے عمر تک میں تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے۔ یقیناً ایسے مجرموں کو فلاح نہیں ہوگی، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی کہ شرک جو ہے یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، ورنہ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا اور سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ ہی کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب گھر گئے۔ اس وقت صرف خاص اعتقاد کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری یہ سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے۔ دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس ہی تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تمہیں بتا دیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام۔ بے شک دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا کر دیا گویا کہ کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کو کھیتی سے تشبیہ دے کر اس کا جو عارضی پن ہے اور اس کی جو ناپائیداری ہے وہ واضح کی گئی ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشو و نما پاتی ہے اور سرسبز و شاداب ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو کاٹ کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید بھی ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چاہے گی اور نہ ذلت۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کے برائی کی سزا ان کو ملے گی اور ان پر ذلت چھائے گی، ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں جو ان کا آپس میں ایک خاص تعلق تھا وہ ختم ہو جائے گا وہاں جا کر، اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے اور گواہ ہے کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر ہی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمالوں کو دیکھ لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو اللہ ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائے گا۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندوں کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ پس ان قریب وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، تو ان سے کہیے پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ سو یہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، پھر کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں سچ ثابت ہو گئی۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ خود ہی کہیے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے؟ پس تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب کی خبر ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور سب کتابوں کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی بات شک والی نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم پھر اس کی مثل ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور جن جن غیر اللہ کو تم بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے رہیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن تو سنتے ہیں، لیکن سننے کا مقصد چونکہ طلب ہدایت نہیں ہوتا، اسی لیے قرآن کا سننا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں اگرچہ ان کو نظر نہ آتا ہو؟ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ تحقیق خسارے میں ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ یعنی کہ محشر کی سختیاں دیکھ کر ان کو دنیا کی زندگی کی ساری لذتیں بھول جائیں گی، اور وہ ایسا سمجھیں گے گویا کہ وہ دنیا کے اندر آدھ ایک گھڑی رہ کے آئے ہیں، یعنی زیادہ ٹائم انہوں نے نہیں گزارا، دن کا کچھ حصہ گزار کر آئے ہیں۔ کیونکہ اسی بات کو قرآن کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے کہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، وہ دن میں ٹھہرے ہی نہیں مگر دن کا ایک حصہ، یا اس کا اگلا حصہ یا پچھلا حصہ۔ محشر میں مختلف حالتیں ہوں گی جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک وقت یہ بھی ہوگا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گمراہی کا الزام دھریں گے، اور ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ آپس میں کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں، یعنی ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی نہیں، اور اگر یا پہچانیں گے بھی لیکن بات چیت نہیں کریں گے آپس میں۔ اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان سب کے افعال پر گواہ ہے، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع اور ضرر کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سے رکھ سکتے ہیں۔
یہ مشرکین کے عذاب الہی مانگنے پر کہا جا رہا ہے کہ میں تو اپنے نفس کا بھی اختیار نہیں رکھتا، میں تو اپنے ہی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو بھلا میں عذاب کیسے لے کر آؤں؟ اور یہاں پر یہ بات نہایت ہی اہم ہے کہ جب افضل الخلائق اور سید الرسل یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نفع اور نقصان کے قادر نہیں ہیں، تو آپ کے بعد انسانوں میں اور کون ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت روائی، مشکل کشائی کر سکے؟ یعنی کہ قرآن کے اندر بار بار اس طرح کے الفاظ آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ شرک کا سد باب ہو سکے۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو عذاب، تو کون سی ایسی چیز ہے جو مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی سچ ہے، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہر جان کے پاس جس نے ظلم کیا ہے اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے، تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو، جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ ہی کی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے لوگ علم نہیں رکھتے۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معانی اور مطالب پر غور کرے، اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ واعظ کے اصل معنی ہوتے ہیں یاد دہانی، اور قرآن جو ہے یہ شفا ہے دل کی بیماریوں کے لیے بھی، یعنی کہ چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں یا وہ جسمانی بیماریاں ہوں، تو قرآن دونوں ہی بیماریوں میں شفا کا کام کرتا ہے۔ اور پھر خاص طور سے یہ کہ یہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، تو اس کے ملنے پہ خوش ہونا چاہیے، اور اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اہل القرآن میں سے کر دیا ہے۔ لیکن خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اظہار کے لیے جلسے جلوسوں کا اور چراغاں کا اہتمام کیا جائے اور غلط طریقے جو ہے اختیار کیے جائیں، جیسے کہ آج کل اہل بدعت اس آیت سے جشن عید میلاد کا جو ہے ایک وہ دلیل نکالتے ہیں کہ اس سے جو ہے جشن عید میلاد ثابت ہوتا ہے، جبکہ یہ آیت قرآن کے بارے میں آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں آئی۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے دیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا، یا اللہ پر تم افتراء کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگوں پر اللہ بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ اور نہیں آپ ہوتے کسی حالت میں، اور نہیں آپ پڑھتے اس قرآن میں سے، اور نہیں آپ کوئی عمل کرتے، مگر ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں جب آپ مشغول ہوتے ہیں اس میں، اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ یاد رکھو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں کس چیز کے اتباع کرتے ہیں؟ محض بے سند خیالی باتوں کی۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ تحقیق اس میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو سنتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، بلکہ وہ پاک ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پہ کوئی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا نفع اٹھانا ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا اللہ ہی پہ بھروسہ ہے، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہیں ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت بھی نہ دو۔ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جان نشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے تھے۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے، یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون، موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں جب کہ وہ تمہارے پاس آیا ہے یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹاؤ جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، اور ہم تم دونوں کو کبھی نہیں مانیں گے۔ اور فرعون نے کہا، میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا، یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے، اللہ فسادیوں کا کام درست نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے اگرچہ مجرم لوگ برا ہی مانیں۔ پس موسیٰ پر اور ان کی قوم میں سے چند آدمی ہی تھے جو ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین،
انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے واسطے فتنہ نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیں۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا۔ اور موسیٰ نے عرض کیا، اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو ہی نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو باہر پھینک دے خشکی پر، جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا، اور مشہور یہ ہے کہ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ خطاب یا تو عام انسانوں کو ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں تھا۔ جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن سے پہلی آسمانی کتابیں جیسے تورات اور انجیل وغیرہ، یعنی جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں، ان سے اس قرآن کے متعلق معلوم کر لیں، کیونکہ اس کتابوں کے اندر نشانیاں موجود تھی آخری پیغمبر کی بھی اور اس کتاب کی بھی۔ اور نہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یقیناً وہ لوگ جن کے حق میں آپ کے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس کی قوم کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو ان سے ہٹا دیا دنیا کی زندگی میں اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ لولا یہاں تخصیص کے لیے ہے، یعنی کہ حلا کے معنی میں ہے، یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ان میں سے کوئی ایک بستی بھی ایسی نہیں تھی جو ایمان لائی ہو اور اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ مند ہوا ہو سوائے قوم یونس کے۔ اور یونس علیہ السلام کی قوم کو اینڈ ٹائم پہ ایمان لانا فائدہ مند کیوں ہوا، اس کے پیچھے بھی ذرا ایک مختصر سا پس منظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ اور دعوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ فلاں فلاں دن تم پہ عذاب آنے والا ہے، اور خود وہاں سے نکل گئے۔
جب عذاب بادلوں کی طرح ان کے اوپر منڈلایا تو وہ عورتوں اور بچوں سمیت اور ساری چیزوں کو لے کے وہ ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ انہوں نے توبہ اور استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان سے عذاب ٹال دیا۔ یعنی یہ عذاب ٹلنے کی جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پیغمبر ان کے اندر موجود نہیں تھے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور اللہ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیا، اور اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لوں اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تم نے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیں جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ سورہ ہود۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک ایسی کتاب ہے اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں، ایک حکیم باخبر کی طرف سے ہے۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اس اللہ سے چھپا سکیں۔ سن رکھو جس وقت وہ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔